نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. صدق الله العظيم. سورہ الکہف کی آیت نمبر 47 اور 48 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اور اس دن کو یاد کرنا چاہیے کہ جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور آپ زمین کو دیکھیں گے کہ کھلے میدان کی طرح ہو جائے گی. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے اور ان میں سے کسی کو بھی نہ چھوڑیں گے. وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور سب کے سب آپ کے رب کے سامنے برابر کھڑے کر کے پیش کیے جائیں گے. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا کہ دیکھو تم ہمارے پاس ایسے ہی آئے ہو جیسے تم کو ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، بلکہ تم تو یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا ہوا. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان فرمائی اور دنیا کے مال و اسباب کو اللہ رب العزت نے عارضی اور وقتی ایک خوشی کا ذریعہ بتایا کہ یہ وقتی چیزیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی، اور دائمی اور ہمیشہ رہنے والی جو چیز ہے وہ انسان کے اعمال ہیں جو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ رہیں گے، اور انہی اعمال پر اس کا آگے معاملہ ہوگا. اب اللہ رب العزت آج کی آیات میں ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر رہے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، بس یہ ختم ہوا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رب العزت آخرت کے عقیدہ آخرت کی وضاحت کر رہے ہیں، وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور آخرت میں جو حالات و واقعات ہوں گے ان کا اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. فرمایا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ، اس دن پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے. پہاڑ جو میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں
زمین کے اندر وہ اپنی جگہوں سے ہٹ جائیں گے. نسیر الجبال کا مفہوم یہ ہے کہ پہاڑ ادھر ادھر ہل رہے ہوں گے، اپنی جگہ پہ نہیں ہوں گے، ادھر ادھر ہل رہے ہوں گے. یہ ابتدائی صورتحال ہے، یہ ابتدا ہے. جب قیامت کی ابتدا ہوگی، جب سور پھونکا جائے گا پہلی مرتبہ، اور جب ابتدا شروع ہوگی تو حالت اس طرح ہوگی جیسے ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بھونچال آتا ہے تو ابتدا میں معاملہ اتنا تیز نہیں ہوتا. جیسے جیسے وہ بھونچال تیز ہوتا جاتا ہے چیزیں اسی طرح بکھرتی چلی جاتی ہیں. تو یہی صورتحال ہوگی کہ جب اللہ رب العزت نے آخرت کے اس حادثے کو ایک زلزلے کے ساتھ، ایک عظیم زلزلے کے ساتھ بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو صورتحال یہ ہوگی کہ ابتداً پہاڑ اپنی جگہ سے ہلنا شروع ہو جائیں گے، اپنی جگہ سے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو بعد کی صورتحال ہوگی جس کو اللہ رب العزت نے سورہ قاریعہ میں فرمایا کہ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش. یہ انتہائی صورتحال ہوگی کہ جب پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. ابتدا میں وہ اپنی جگہ سے ہل رہے ہوں گے جیسا کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد صورتحال یہ ہوگی کہ وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، جب پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے تو زمین کشادہ ہو جائے گی. زمین کشادہ ہو جائے گی، میدان بن جائے گا، ایک کھلا میدان زمین بن جائے گی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، تم دیکھو گی کہ زمین کھلے میدان کی طرح ہو گئی ہے. وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر اس میدان میں یہ بات کی کیفیت ہے. پھر جب دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَشَرْنَاهُمْ، پھر ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے. فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، پھر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو بچ جائے اس سے. سب کے سب اول سے آخر تک سب کے سب اس جگہ اکٹھے ہوں گے. اور ان کے اکٹھے ہونے کی کیفیت کس طرح ہوگی؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَعُرِضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، بالکل ایسے صف بندی کر کے اللہ کے سامنے، اللہ کی روبرو، اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کر دیا جائے گا. لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ رب العزت نے فرمایا مشرکین اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تو متعدد جگہوں پہ مثالوں سے اللہ رب العزت نے سمجھایا، واقعات سے اللہ رب العزت نے، حقیقی واقعات سے اللہ رب العزت نے بتایا کہ اس طرح اللہ رب العزت زندہ کریں گے. اس سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ گزرا، اس میں اللہ رب العزت نے بتلایا کہ دیکھو کس طرح اصحاب کہف کو ایک طویل نیند کے بعد زندہ کر دیا، اسی طرح ہم دوبارہ بھی زندہ کریں گے، مرنے کے بعد دوبارہ بھی زندہ کریں گے. اور فرمایا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، آج ہم نے اسی طرح تم کو کھڑا کر دیا ہے جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. احادیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے روز سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ سب برہنہ ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے، ننگے چہرے، ننگے سر ہوں گے، کسی کے جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا. اس طرح سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں آئے جائیں گے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ما خلقناکم اول مرہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بالکل بے لباس ہوتا ہے، اس کا کوئی لباس نہیں ہوتا. جب اللہ رب العزت قیامت والے روز دوبارہ سب کو محشر کے میدان میں اکٹھا کریں گے اور سب اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت کسی کے جسم میں کوئی لباس نہیں ہوگا. یہ فرمایا کما خلقناکم اول مرہ. اور اللہ رب العزت نے پھر ان لوگوں کی غلط فہمی کو دور کر کے یہاں پہ بتا دیا کہ اس
گمان میں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا. بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا. اللہ رب العزت فرما دیا کہ تم یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہمارے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے کہ جس سے ہمیں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، مر کے بس ختم ہو گئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم تمہیں دوبارہ اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور پھر تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں تدبر کی توفیق